قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ 14ویں سبق کی ایکسرسائزز ہم شروع کر رہے ہیں، اور پہلی ایکسرسائز میں عبارت میں نے پڑھ دی ہے جو آپ سے پوچھا گیا ہے، وہ ہے عجب فعل امر ہے، تو جواب دے عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا، یعنی آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دے۔ پہلا سوال ہے، اور یہ سوالات جو ہیں سبق پر مشتمل ہیں، لہٰذا سبق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پہلا سوال ہے مسم الطالب الجدیدی، مسم الطالب الجدیدی، جی نئے طالب علم کا نام کیا ہے؟ جی اسمہ ہمایوں، یا ہمایوں بھی اگر کہہ دیں تو گزارا ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے اینا کانت الاقرب، اینا کانت الاقرب، بچھو کہاں تھا؟ جی ہیا، جی کانت تحت مکتبی ہشام، ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال ہے من الذی قتلہا، من الذی قتلہا، من کون، الذی وہ ہے، قتلہا جس نے اس کو قتل کیا، کس نے اس کو مارا؟ تو قتلہا ہشام، ہشام نہیں مارا تھا، قتلہا ہشام۔ بما قتلہا، بما قتلہا کس چیز کے ساتھ اس نے مارا؟ قتلہا بی حذائی ہی، اپنے جوتے سے مارا تھا نا، ان کے جوتوں سے تو نہیں مارا نا۔ دیکھیں نا، قتلہ بی حذائی کا کہیں گے تو تیرے جوتے سے مارا، ہم کہیں گے تو ان کے جوتے سے مارا، لیکن اس نے تو اپنے جوتے سے مارا تھا، تو قتلہا بحذائی ہی، اس نے اس کو اپنے جوتے سے مارا۔ پانچواں سوال ہے ای سورۃ حفظ علی، علی نے کون سی سورت یاد کی؟ ہاں جی، حفظ سورۃ العلق، سورۃ سورۃ نصب کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ مفعول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس میں تو میں نے اعراب کے حوالے سے خاص بات نہیں کی، انشاءاللہ آگے میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ رفع میں کیوں ہے، نصب میں کیوں ہے، جر میں کیوں ہے، تو تیار رہیے۔ اگلی ایکسرسائز ہے ہماری صحیح ما یلی، صحیح یہ بھی ایک فعل امر ہے، صحح یصحح تصحیحا سے، تو صحیح کر ما یلی جو نیچے دیا ہوا ہے۔ پہلی عبارت ہے، بلکہ پڑھیں جی آپ اس کو، قال المدرس لعلی، المدرس کیوں پڑھا جی آپ نے اس کو؟ فاعل ہے، قال کے لیے فاعل ہے، لعلی، ٹھیک ہو گیا۔ کیا کہا استاد نے علی سے؟ پڑھیں جی، کیا پڑھیں گے؟ اقتل الاقربا، الاقربا نصب میں پڑھا ہے، لکھا ہوا بھی ہے، کیوں؟ مفعول ہے، کس کا؟ اقتل، اور اقتل میں فاعل کون ہے؟ انتا، انتا، اس کے اندر انتا جو ہے وہ فاعل ہے، اقتل الاقربا۔ قال المدرس لعلی اقتل الاقربا، ہاں جی استاد نے علی سے کہا تھا کہ بچھو کو مار دو، ایسے کہا تھا، تو اس کو ٹھیک ہم کیسے کریں گے؟ قال المدرس لہشام اقتل الاقربا۔ دوسرا جملہ جی شاہد صاحب آپ پڑھیں۔
قال المدرس لہشام افتح النوافذ، ماشاءاللہ یہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہی ہے کہ استاد نے ہشام سے کہا کہ کھڑکیاں کھول دو، تو النوافذ، النوافذ یہ مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، ہشام سے کہا تھا استاد نے، کس سے کہا تھا کھڑکیاں کھولنے کا؟ عبداللہ سے۔ تو کیا جواب دیں گے؟ قال المدرس لعبد اللہ، لعبد اللہ افتح النوافذ۔ تیسرا جملہ جی ہارون امیس، قال المدرس لہمایون، ہمایوں سے استاد نے کہا، کیا کہا؟ اذهب الى الحمام واغسل یدیک، استاد نے ہمایوں سے کہا کہ واش روم جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ دھو لو، ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ نہیں، ہاتھ دھونے کے لیے تو نہیں میرا خیال ہے کہا تھا، نہیں ہاتھ دھونے کے لیے تو نہیں کہا تھا، منہ دھونے کے لیے کہا تھا نا، تو وغسل وجہ کا، باقی ٹھیک ہے جی۔ چوتھا جملہ شبیر صاحب، قال المدرس جی لعلی، ماشاءاللہ، احفظ سورۃ النبأ، سورۃ النبأ، احفظ سورۃ النبأ، سورۃ النبأ یاد کر۔ ہاں جی، یہی کہا تھا علی سے اس نے، سورۃ التین کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا، تو صرف سورت جو ہے اس کا نام چینج کر دیں گے، النبأ کی جگہ التین ہی کر دیں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ تعامل آپ غور کریں، ابو بکرن لی ابی بکرن، ابو ابا ابی، ٹھیک ہے، اخو اخا اخی، یہ پیٹرن ہے۔ اگلی ایکسرسائز ہے ہماری، اقرأ ما یلی، انت تکتبو، تکتبو اور پھر یعنی فعل امر بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے سمجھایا، ہم نے اسے تفصیل سے بورڈ پہ کر لیا کہ فعل امر کیسے بنے گا۔ جیسے آپ کے پاس پہلا صیغہ ہے حاضر کا تکتبو، اس میں اس صیغے کو آپ اخف کریں گے، تکتبو اخف ہوگا تو تکتب ہو جائے گا۔ دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹائیں گے، وہ ہٹائی تو کاف خالی ہے اور تا پیش کے ساتھ با لکھا گیا، اور پھر اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے حمزۃ الوصل کا اضافہ کیا، اور چونکہ کتبہ یکتبو باب نصر ینصر سے آتا ہے لہٰذا اس پہ آپ نے حرکت جو ہے وہ پیش لگائی، اکتب۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس کو ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، اس لیے اسے یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف جملے جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ پہلا جملہ، اخرج من الفصل یا بشیرو، اخرج من الفصل یا بشیرو، ترجمہ بھی کریں، اے بشیر کلاس سے باہر نکل جاؤ جی۔ امیس دوسرا جملہ، اکتب درسک یا علیو، اے علی اپنا سبق لکھ جی۔ تیسرا جملہ گلزار صاحب، اسجد للہ، جی اللہ کو سجدہ کرو، یعنی سجدہ یسجدو جو ہے یہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسجد اللہ، اسجد للہ ہی کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ٹھیک ہے نا، لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی مفعول جب بھی آئے گا سجدہ کا تو لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا۔ چوتھا جملہ جی شبیر صاحب، انظر الی ذاک الجبل، ماشاءاللہ، انظر، ہاں جی، تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کی طرف دیکھ یا اس پہاڑ کو دیکھ جی۔ حافظ صاحب، اقتل، تو مار دے، ہذہ الحیۃ یا امی، جی یا امی، اے چچا، کس کو؟ اس سانپ کو، اس سانپ کو مار دیں جی۔ ادخل یا حامدو، حامد داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ، آسان ترجمہ جی۔
اشکر ربک، اپنے رب کا شکر ادا کرو. جی شاہ صاحب. اسکت یا ولدو، اے لڑکے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. جی اکنس ہاذہ الغرفۃ، اس کمرے کو جھاڑو دو. جی کنسا یکنسو، کاف نون سین، کنسا یکنسو، باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے. کنسن، اس کے معنی ہوتے ہیں جھاڑو دینا یا جھاڑو سے صفائی کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے اسم العلیٰ بنتا ہے مک. مک جی کیا بنتا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ہاں جی کاف نون سین، مکنا، مکنا ستن. ٹھیک ہے نا، مفعلاتن کے وزن پہ. تو یہ آپ کا اسم العلیٰ ہے. اچھا جی نیچے بھی آپ کو یہ اوپر والے جو 9 جملے تھے یہ پیش والے تھے، اس لیے پیش آپ نے دیکھا تو پیش لگا دی حمزۃ الوصل پہ. اب جو نیچے والے ہیں اس میں آپ چاہے زیر دیکھیں یا زبر دیکھیں، بلکہ زیر والے ہیں پھر اس کے بعد زبر والے ہیں، لیکن اب آپ نے اس حمزۃ الوصل کو زیر ہی لگانی ہے. یعنی یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں انہوں نے لائنز میں کہ زیر ہے تو زیر. ٹھیک ہے. اور نیچے دیا ہوگا پھر زیر ہے تو زبر ہے تو زیر لگانی ہے. جی زیر ہے تو زیر، زبر ہے تو زیر، پیش ہے تو پیش. یعنی عین کلمہ پیش ہے تو حمزۃ الوصل بھی پیش والا، عین کلمہ زیر ہے تو حمزۃ الوصل بھی زیر والا، اور نیچے پھر ہوگا عین کلمہ زبر ہے تو بھی حمزۃ الوصل زیر والا. جی پڑھیں جی ایک جملہ حافظ صاحب. اجلس، اجلس ہونا یا بلال، اے بلال یہاں بیٹھ جا. جی اغسل وجہک بالصابونی، اپنا منہ صابن کے ساتھ دھو لے. جی شاہ صاحب. ارجع بعد ساعۃ، 1 گھنٹے کے بعد واپس آ جاؤ. انزل من السیارۃ یا اخی، اے بھائی گاڑی سے نیچے اتر جاؤ. جی گلزار صاحب. جی قال اللہ تعالیٰ لموسیٰ علیہ السلام اضرب بعصاک الحجر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جی فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر مارو. جی اضرب تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجرہ پتھر کو. لفظی ترجمہ ہوگا. اس کے بعد آگے عین کلمہ زبر والا ہے تو حمزۃ الوصل کو زیری آپ دیکھیں گے. جی جملہ شبیر صاحب. افتح کتابک یا ابراہیم، اے ابراہیم اپنی کتاب کھول. جی ادریس صاحب. احفظ درسک، اپنا سبق یاد کر. جی شریف صاحب. اقرأ ھذا الدرس، یہ سبق پڑھ. اذهب الی المسجد، مسجد جا. جی امیس. ارکب دراجتک، اپنی سائیکل پر سوار ہو. العب مع اختک یا اسماعیل، جی اے اسماعیل اپنی بہن کے ساتھ کھیل. جی شبیر صاحب. اشرب ماء باردن، جی ٹھنڈا پانی پی. جی ادریس صاحب. این مکتب البریدی یا اخی، اے بھائی اے میرے بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے. انا لا ادری، میں نہیں جانتا. اسأل ذاک الرجل، اس آدمی سے پوچھ. انا رجل غریب، میں ایک اجنبی آدمی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی میں غریب آدمی ہوں. اردو میں ہم غریب، تو یعنی یہ نہیں کہا جائے گا جی وہ کہا جی میں غریب آدمی ہوں تو کہ میں نے پیسے تو نہیں مانگے آپ سے، میں تو ایڈریس پوچھا تھا. تو عربی میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ذہن میں لے آیا کریں جو آپ نے فرمایا تھا کہ کن فی دنیا، دنیا میں رہ کا انا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے یا عابر سبیل، کسی راستے کا پار کرنے والا، عبور کرنے والا. تو وہاں بھی غریب کا لفظ استعمال ہوا ہے اجنبی کے لیے. جی 9واں جملہ ہے ارفع رأسک، اپنا سر اٹھا.
جی شاہد صاحب اگر کہنا ہو کہ اپنا ہاتھ اٹھا تو کیا کہیں گے؟ ارفع یدک. جی جملہ آپ کے لیے ارفع صوتک, اپنی آواز اونچی کر, ٹھیک ہے نا, اپنی آواز بلند کر. جی امیس. جی قال اللہ تعالیٰ فی القرآن, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جاؤ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهب الی فرعون, فرعون کی طرف جا, وقالا اور کہا اذهب انت واخوک, تو اپنے بھائی کے ساتھ جا, ٹھیک ہے نا, اذهب انت واخوک. علیہ السلام, ہاں جی یہ ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ علیہ السلام, علیہ السلام. السلام رفع میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے اور علیہ جو ہے وہ جار مجرور خبر مقدم ہے. علیہ السلام یعنی السلام علیہ, سلامتی اس پر ہے. تو علیہ السلام آپ یعنی اس پر سلامتی ہو, دعا کے لیے ہم استعمال کریں. انتا تاکلو, یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 افعال ایسے ہیں جو کل, خذ اور مر, جو خلاف قاعدہ آپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور خلاف قاعدہ اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ اوکل بنتا تھا اصل میں اوکل, اکلا یا اکلو سے اوکل, تو اس لیے پھر اسے پھر کل جو ہے وہ کہہ دیا, کیونکہ پیچھے سے جب ملا کر آپ پڑھیں گے نا تو حمزۃ الوصل ویسے ہی نہیں پڑھا جائے گا, تو کل ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگلی ایکسرسائز ہے جی سغ, سغ الامرہ. سغ ہے ساغا یسیہو, ٹھیک ہے, یعنی سیغا بنانا, ہم اسے کہہ دیں گے کہ سیغا بنا, بلکہ ساغا یسیہو نہیں استعمال ہوتا, یہ جی یہ استعمال ہوتا ہے اصل میں باب نصر ینصر سے ساغا یسوہو, ساغا یسوہو سیاغتن, سیاغتن, ٹھیک ہے, یعنی لفظ بنانا, گھڑنا, ان معنی میں. سیغا بنانا آپ کہہ لیں, اس کو آسان لفظی ترجمہ کر لیں گے. تو سغ اس سے فعل امر ہے. جی مادہ ہے ہمارے پاس صاد, واو اور غین, اور باب ہے نون. نارمل ماضی مضارع پہلے اس کا بنائیں جی. سب سے پہلا کام جو آپ کو ہونا چاہیے یعنی سواغا اور یس وہ مادہ صحیح یا غیر صحیح فعل کے حوالے سے غیر صحیح, اور غیر صحیح میں اجوف, اور اجوف میں واوی, ٹھیک ہے. رول کیا ہے؟ حرف علت پہ حرکت ہے, پیچھے زبر ہے تو حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے, تو یہ بن جائے گا آپ کا ساغا, ساغا. اور حرف علت پہ حرکت ہے, پیچھے ساکن ہے, اس نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا ساغا یسوہو. اچھا اب ہم نے فعل امر بنانا ہے, تو سیکھا ہے ہمارے پاس تسوہو, پہلا سیکھا. سٹیپس شبیر صاحب, مضارع کو کریں اخف, تو کیا بن گیا؟ تسوغ. 2 ساکن اکٹھے ہو گئے, 2 ساکن اکٹھے ہو گئے, لفظ میں ساکن 2 اکٹھے ہو جائیں تو کمزور کو گرا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ گر گیا تو کیا بچا, یعنی یہ جو بنا آپ کا واؤ گر گیا, سوری, تو یہ بن گیا آپ کا تسوغ. اب اگلا سٹیپ جو ہے علامت مضارع ہٹائیں گے تو یہ بن گیا سوغ. تو یہ اس طرح نہیں ہے, یہ بالکل جس طرح کالا یا کولو سے کل ہے نا, کالا یا کولو کل, تو کہہ دے, تو یہ اس پیٹرن پہ ہے. وہ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں, یعنی وہ اصل میں ہے کیا, کیونکہ وہ کلیئر ہو جائے گی. حمزہ میم را مادہ, بلکہ حمزہ کاف لام ہم نے اکلا یا کلو سے دیکھ لیتے ہیں. تو اکلا یا کلو, اکلا یا کلو فعل امر ہم نے بنانا ہے, تو ہمارے پاس سیغہ ہے تاکلو.
اخف ہوا تو کیا ہو گیا؟ تاکل. علامت مضارع ہٹی تو آپ کے پاس رہ گیا حمزہ ساکن، ٹھیک ہے نا، یعنی حمزہ ساکن رہ گیا، علامت مضارع ہٹی. اچھا، اب پڑھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ حمزہ لگائیں گے شروع میں. اب حمزہ جب شروع میں لگایا تو دیکھیں ذرا، پیش ہے ان کلمہ پر، تو پیش کے ساتھ لگائیں گے. پیش کے ساتھ آپ کے حمزہ دوسرا آ گیا ساکن. تو یہ بن گیا آپ کا او کل. اچھا، اب دیکھیں محموز کا ایک قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ محموز میں جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں. تو واو میں چینج کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ او کل. یہ بن گیا نا. اچھا، اب فرض کیا پیچھے سے آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ حمزۃ الوصل تو ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو ذرا پڑھیں. عجیب بن گیا نا. اس لیے پھر یہاں پر آپ کہہ لیں کہ اس کو ویسے ہی گرا دیا جاتا ہے، یعنی یہ او نہیں رکھا جاتا، بس وہ کل بن جاتا ہے. اسی طرح وہ مور ہے اور اسی طرح خز ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی یہ دیکھیں نا، آپ پیچھے سے ملاتے ہوئے آپ کو پرابلم ہوگی اصل میں، یعنی بجائے اس کے کہ آسانی ہو وہ لفظ اور ہی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا. جیسے دیکھیں نا، اکتب ہے، آپ کے پاس اکتب تھا نا، اکتب. اب پیچھے واو ہو تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ وقتب. پڑھا گیا نا ایزی. اب یہاں یہ تھا او کل، اس سے پیچھے واو ہو اگر فرض کیا تو ملا کر پڑھیں تو کیا بن گیا؟ واو کل. بات سمجھ میں آئی نا. تو مطلب وہ اس لیے ان تین افعال میں سے اخذ یاخذ، امر یامر اور اکل یاکل، اس کو آپ مر، کل اور خذ اس طریقے سے جو ہے وہ تینوں کو اس طرح کیا جاتا ہے. جی، تو سغ الامرا یعنی سغل امرا فعل امر کا صیغہ بنا من الافعال الآتیہ آنے والے افعال سے. تو اب جی ایک ایک کر کے میں بولتا ہوں. الماضی، المضارع، الامر. الامر کا کالم خالی ہے، وہ آپ نے بنانا ہے. عین کلمہ کی حرکت دیکھ کے فوری طور پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جی ادریس صاحب، پہلا آپ کے لیے ماضی اور مضارع میں دونوں بولوں گا. قتل یقتلو، فعل امر کیا بنے گا؟ فعل امر اقتل. اقتل یعنی مضارع پہ نظر رکھیں، علامت مضارع ہٹا دیں اور لام کلمہ ساکن کر دیں. کلیئر ہو گیا نا. اور حمزہ شروع میں اسی عین کلمہ کی حرکت کے ساتھ اقتل. جی ذهب یذهب، اذهب. جی جلس یجلس، شاہ صاحب اجلس. جی امیس فہم یفہم، افہم. جی گلزار صاحب حافظ یحفظ، احفظ. جی شبیر صاحب سجد یسجد، اسجد. جی رکع یرکع. ادریس صاحب باری اپنی دیکھا کریں. رکع یرکع ارکع. جی شریف صاحب شکر یشکر، اشکر. جی شاہ صاحب سمع یسمع، اسمع. امیس رفع یرفع، ارفع. گلزار صاحب درس یدرس، ادرس. علم یعلم، شبیر صاحب علم. جی شرب یشرب، حافظ صاحب شرب یشرب، اشرب. مضارع دیکھیں نا، یشربو ہے نا، یشربو ہے، یا کو ہٹا دیں اور با کو ساکن کر دیں، اشرب. جی حلق یحلقو، شریف صاحب لکھ. جی جی شاہ صاحب کسر یکسرو، اکسر. غسل یغسلو، اغسل. طبخ یطبخو، اطبخ. جی قطع یقطع، اقطع. ہاں جی جمع یجمع،
اجمع، عبد یعبد اعبد، نزل ینزل انزل، عرف یعرف اعرف، اکل یاکل کل، فعل یفعل افعل، فتح یفتح افتح، ضرب یضرب اضرب، کتب یکتب اکتب، سأل یسأل اسأل، منع یمنع امنع، ضحک یضحک اضحک، رکب یرکب ارکب، اخذ یاخذ خذ خذ. ٹھیک ہے نا؟ لے جی اب ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اسے ذرا غور سے پڑھیے گا کہ حمزۃ الامر، مبتدا بنا لیں اس کو، حمزۃ الامر حمزۃ الوصل، یہ خبر بن گئی. حمزۃ الامر حمزۃ الوصل ہے. کلیئر ہو گیا؟ فلا تکتب فوقها او تحتها علامۃ الحمزۃ الا فی الفعل الرباعی. فلا پس لا تکتب نہیں لکھا جائے گا، مجہول ہے تکتب، کتبا یکتبو ہے نا، یکتبو یکتبو، یکتبو سے سیکھا تکتبو. فلا تکتبو فوقہا اس کے اوپر، او تحتہا یا اس کے نیچے، نہیں لکھا جائے گا. کیا نہیں لکھا جائے گا؟ مضارع مجہول ہے تو مضارع مجہول فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، اور نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. تو نائب الفاعل کیا ہے؟ علامت الحمزہ تھی، علامت الحمزہ. اب پتہ چلا کہ تکتبو کیوں استعمال ہوا ہے. نائب الفاعل مؤنث ہے نا، یعنی لہذا اس کے اوپر یا اس کے نیچے حمزہ کی علامت جو ہے وہ نہیں لکھی جائے گی. بالکل، یعنی علامت الحمزہ جو علامت مؤنث ہے نا، علامت مؤنث ہے نا، یعنی کہنا ان کا یہ ہے کہ حمزہ لکھا جاتا ہے نا، ایک حمزہ عین کا جو سر ہے، ہیڈ عین کا، وہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم عام طور پہ ہم نہیں لکھتے، میں بھی آپ کے سامنے اکثر نہیں لکھتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو بکس ہیں اس میں لکھا جائے گا. الف کے اوپر لکھا جاتا ہے یا الف کے نیچے لکھا جاتا ہے، یعنی پیش الف پر پیش یا زبر ہو تو الف کے اوپر ایک چھوٹا حمزہ لکھ دیا جاتا ہے، اور الف کے نیچے زیر آنی ہو تو الف کے نیچے حمزہ لکھا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حمزۃ الامر جو ہے نا، یعنی فعل امر کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا اس کے اوپر یا نیچے وہ حمزہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ پیش کی صورت میں اوپر لکھا جانا ہے، اور زیر یا زبر کی صورت میں، زیر کی صورت میں نیچے لکھا جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حمزۃ الوصل والے الف پر آپ حمزہ کی علامت نہیں ڈالیں گے. پوائنٹ کلیئر ہوا؟ امرا، ہم عام طور پہ اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں امرا، لیکن آپ کتابت میں دیکھیں گے کہ اس الف کے اوپر ایک حمزہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ علامت کے طور پہ، یہ حمزہ کی علامت. اچھا، اگر آپ نے امرا لکھنا ہے تو ہم تو ایسے لکھ دیتے ہیں جی امرا، لیکن اس کو ایسے لکھا جائے گا امرا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح اگر حمزہ پہ ہو زیر، اچھا اسی طرح دیکھیں نا، اگر کوئی پیش زیر والا ہو تو ہم اس پہ ایسے لکھا جاتا ہے. لیکن اب یہ جو حمزۃ الوصل ہے نا، جیسے ہم نے بنایا اکتب، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح لکھا جائے گا، اس کے اوپر حمزہ نہیں لکھا جائے گا، اس کے اوپر حمزہ نہیں لکھا جائے گا. ورنہ پیش کے ساتھ یعنی ہم لکھ رہے ہیں تو اس وقت الف کے اوپر حمزہ لکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی طرح اگر اجعل ہو تو ہم صرف اس کو ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ حمزہ نیچے نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ جب تو یہ ایسے ہی رہے گا، یہ ایسے رہے گا، حرکت
ختم ہوگی. جبکہ یہ ہوں گے نا تو یہاں پر یہ لگے رہیں گے, یہ حمزہ, یعنی وہی جو بات شاہد صاحب کر رہے ہیں نا کہ یہ حمزہ لکھا ہوا ہے تو یہ حمزہ قطع کی علامت ہے, یعنی وہ اسے آپ نے پڑھنا ہے, اور جسے نہیں پڑھنا وہ حمزۃ الوصل ہے, لہذا اس پر وہ حمزہ کی علامت, یعنی حمزہ کی علامت کیا ہے یہ, یعنی مصحف عثمانی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب لکھا گیا قرآن مجید تو اس وقت حمزہ کے لیے کوئی علامت نہیں تھی, علامت نہیں تھی. شروع میں اسے سمپلی الف کے طور پہ لکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, آخر میں تو آتے نہیں تھے. عرب دیکھیں اسے پھر بھی اپنی زبان کے بل پہ پڑھتا تھا. یہ تو پھر بعد میں جوں قرآن پھیلا ہے تو پھر اسے عجمیوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو حمزہ کے لیے پھر علامت ڈالی گئی کہ علامت اس کے لیے کیا لیٹر کون سا نکالا جائے, تو انہوں نے عین جو ہے اس کے ہیڈ کو حمزہ کی علامت کے طور پہ مقرر کر لیا. اس لیے ہم جب حروف الہجا پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہے. فرق وہ حمزہ کا ہی ہوتا ہے نا, حمزہ اگر شامل کر دیں تو 29 ہے سمپل, اور اگر حمزہ شامل نہ کریں تو 28 ہے, کیونکہ وہ الف پر حرکت آ جائے تو حمزہ ہی ہے, حرکت آ جائے ساکن آ جائے تو حمزہ ہے, کسی حرکت یا علامت سکون کے بغیر وہ الف ہے. تو یہ اس کے متعلق ہے, اس کی اپنا ہی ایک جگہ پر ڈیٹیل ہے, اس کو حمزہ کے لکھنے کے قواعد پوری کتاب, یعنی رسم جو ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک مکمل موضوع ہے, یعنی جو اسکرپٹ ہے نا اس پہ وہ پھر رسم عثمانی کے حوالے سے ائمہ پھر اس حوالے سے کہتے ہیں نا اس میں قرآن لکھتے وقت جو ہے اس کو فالو کرنا مسٹ ہے. تو عام عربی لکھتے ہوئے تو آپ جو مرضی رسم خط جو ہے رسم الخط استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ قرآن لکھ رہے ہیں اور قرآن میں پھر علماء پھر گنجائش دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک آدھی آیت لکھ رہے ہیں کوئی ریفرنس کے طور پہ تو اس وقت بھی گنجائش ہے, لیکن اب کوئی پوری صورت لکھ رہے ہیں یا قرآن لکھنے بیٹھے ہیں تو اب آپ اپنی عام عربی رسم الخط کو استعمال نہیں کر سکتے, آپ کو رسم عثمانی کو ہی فالو کرنا پڑے گا. اب دیکھیں نا رسم عثمانی میں مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, ہم عام اردو رسم خط میں عربی رسم خط میں کتاب کو ایسے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جو رسم عثمانی ہے اس میں کتاب آپ کو ایسے لکھی ملے گی. اب ذالک الکتاب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے لکھا ہوا ملے گا, کلیئر ہو گیا نا. حرکات ڈالیں تو یہی ڈلیں گی نا, ہمارے ہاں یہ ہے ان کے زبر اور ایک کھڑی زبر یعنی وہ شو کریں گے, ٹھیک, الکتاب کے ساتھ, تو وہ یہ شکل بنے گی ان کے لیے. اور ہم عام عربی میں کتاب کو ایسے لکھتے رہے, تو عام عربی لکھتے ہوئے کتاب ایسے ٹھیک ہے, لیکن جب قرآن پورا لکھ رہے ہیں آپ یا سورت پوری لکھ رہے ہیں تو اس وقت کتاب کو آپ کو رسم عثمانی کو فالو کرنا پڑے گا. اور پھر رسم عثمانی کی بھی اپنا وہ قرآن کا اپنا رسم الخط ہے نا, اس میں اس کو ایسے لکھا تو ایسے ہی لکھنا ہے. کسی جگہ پر کوئی لفظ ملا کر لکھنا لازمی ہوتا ہے, لیکن قرآن میں وہ لفظ ملا کے نہیں لکھا ہوا, تو آپ نے وہاں اس کو بغیر ملائے لکھنا ہے. یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے, تو یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل موضوع ہے, تو اس کو ہم اس میں تو نہیں کور کر سکتے, لیکن چھوٹی موٹی بات جو آئے گی وہ ہم اس کو کور کر لیں گے. لیں جی, ٹائم چونکہ ہمارا ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ جو باقی ایکسرسائز ہے وہ اگلے لیکچر پہ ہی چلی گئی ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس لیسن کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن